کا دنیا میں بجا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ درود پاک سب کو یاد بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں یہ ہر جمعرات کو اجتماع میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح بھی انشاءاللہ بہت سو کو یاد ہو گیا ہوگا. جو اجتماع کے پابند ہوں گے ان کو تو شاید یاد ہو گیا ہوگا. ہر جمعرات کو پابندی سے اجتماع میں جایا کرو. یا یہ جاتے ہوں گے بیچاروں کو یاد نہیں ہوتا ہوگا یا توجہ نہیں دیتے ہوں گے. تو یہ بہت پیارا درود شریف ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. یہ شفاعت واجب کروانے والا درود ہے. اگر اللہ نے قبول کر لیا تو انشاءاللہ بس بیڑا ہی پار ہو جائے گا اس ایک درود کی برکت سے. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. ضیاء درود و سلام یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا 16 صفحے کا 16 پیج. تو اس کے پیج نمبر 6 پر ہی ہے. تو یا تو اس کی فوٹو کاپی کروا کر یا کسی طرح اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیں آپ جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے. تو اس طرح انشاءاللہ بہت جلدی یاد ہو جائے گا. یاد کرنے کا طریقہ میں تو اس طرح کرتا رہتا ہوں موقع موقع سے. کوئی دعا مجھے یاد کرنی ہوتی ہے، آیت یاد کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح میں نے کیا ہے کئی بار کہ وہ لکھ کر یا تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتا ہوں یا ٹائپ کروا لیتا ہوں کمپوز، اور پھر اس کو کہیں ٹانگ دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں. تو دیکھ دیکھ کر یاد بھی آتا رہے اور یاد ہو بھی جائے. اب جیسے ہم یہ فرمان مصطفیٰ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ شب قدر جیسے پالی 3 بار پڑھا، تو یہ بھی میں نے ایک جگہ اپنے گھر میں لگا رکھا ہے. یاد بھلے ہے لیکن پڑھنا ہے، یاد آنا چاہیے نا. تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ میری نظر پڑ جاتی ہے، تو الحمدللہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ مجھے 3 بار پڑھنا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں یہ نیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود. تو انشاءاللہ اس کو آپ لگا لیں گے نا اپنے گھر میں کسی مناسب جگہ پر تو جلدی یاد ہو. اس طرح جو بھی دعا یاد کرنی ہو تو یہ اس طرح کی ترکیب کر لیں. لیکن دیوار پر چسپاں کرنے سے یہ کہ وہ پھٹ جانے کا، اور یہ تو میں عام طور پہ یہ کرتا ہوں کہ جیسے کہ گتے پہ لگا کر پھر ٹانگ دیا، یا ایسی جگہ پر چسپاں بھی کیا تو ایسی جگہ پر کہ وہ اتارنا آسان ہو. جیسے کہ یہ میں نے جو کلمہ جو لگایا تو یہ کتابوں کی کباٹ ہوتی ہے، یہ لوہے کی کباٹ الماری وہ فریش ہوتی ہے اس کی، مطلب وہ لوہے کی چادر، تو اس پر میں نے ٹیپ سے لگا دیا. اب ضرورت ہو تو ٹیپ آدمی اتار کے اس کی بے ادبی سے بچا سکتے ہیں اس کو. یہ دیواروں پہ چشمہ جیسے اشتہار کرتے ہیں تو اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے پھر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، اور بہت مطلب بدمزگی ہے اس میں. یا ماربل ہے اس پر بھی صاف کر کے، مگر وہ چسپاں کرنا مشکل ہے، چسپاں پھر اتارنے میں پھٹے گا. تو وہی ٹیپ سے چاروں طرف 4 5 6 کونوں پر ٹیپ ہوگی نا، تو وہ
آپ اس کو نکال سکیں گے بے ادبی کے بغیر جب نکالنا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین نیز بذریعہ اوبی وین قاضی احمد ضلع نواب شاہ پاک قادری کابینہ سواری کشمیر پاکستان پاک محمدی کابینہ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 8ویں شب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک معظمی سے محمد محبوب رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. 10 جنوری بروز اتوار بھابڑا شریف ڈویژن کی جامع مسجد سرکار مدینہ میں ہمارے بھابڑا شریف کے ڈویژن ذمہ دار محمد اکرم عطاری انہوں نے نماز عشاء کی اذان سے پہلے تلاوت کی، پھر صلاۃ والسلام پڑھا، اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر صلاۃ والسلام پڑھا، پھر تکبیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی، پھر باجماعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سنت بادیات پڑھی، نوافل پڑھے، وطر پڑھے اور نوافل پڑھتے ہوئے ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. کتنے خوش نصیب تھے ہمارے یہ محمد اکرم قادری عطاری جن کو مدنی ماحول کی برکت سے ماشاءاللہ مسجد کے اندر مرنا نصیب ہوا ہے. کاش اللہ تعالی عز و جل ایسی موتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ کرے یہ آواز جہاں تک پہنچے ان سب کو عشق مصطفیٰ میں مچل کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سرکار کی سنتوں کی احیاء کی خاطر مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. کیا اچھے ماحول میں فوت ہونے پہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریق رحمت کرے، بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. اچھے ماحول میں ان کی موت آئی قابل رشک ہے اور ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ ایمان پر رخصت ہوئے ہوں گے. شرعی مسئلہ ہے کہ اس طرح کہہ دینا کہ یہ ایمان کی سلامتی سے چلا گیا دنیا سے، یہ نبی کہیں گے یا نبی کے بتائے سے امتی کہیں؟ ہم اپنے طور پر جیسے کسی نے کلمہ پڑھا مرتے وقت تو ہم حسن ظن رکھیں گے کہ یہ ایمان پر گیا، لیکن یہ ڈن نہیں کریں گے کہ ہم اپنے الفاظ ایسے نہ ہوں کہ اس سے کہیں کہ یہ ایمان پر رخصت ہو گیا، یہ جنت میں چلا گیا. ہمارے جنت میں بھی بھیج دیتے ہیں، اللہ کی رحمت پر بھیج دیتے ہیں پکے بے نمازی کو، داڑھی منڈے کو کہ اللہ کی رحمت پر پہنچا. اب اللہ کی رحمت پر پہنچا یا قبر میں سانپ اور بچھوؤں کے نرغے میں پہنچا کچھ پتہ نہیں ہے نا. ہم دعا کریں گے اللہ کی رحمت سے امید اچھی رکھیں گے، لیکن یہ جملے نہ کہہ جائیں. علماء نہیں کہتے اس طرح کے جملے کہ ایسا ہی گناہگار مسلمان ہو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ کفر پر مر گیا. اگر مسلمان ہے وہ تو ہم یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ وہ ایمان پر رخصت ہوا ہوگا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے. لیکن بڑے سے بڑے نیک بندے کو بھی ہم یہ جزم کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ یہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں مرحوم مانے مرا ہوا، عوامی تو شاید یہی تصور ہوگا. مرحوم یہ دعا ہے، مرحوم کہنا کہ مرحوم مانے اللہ کی رحمت کو پہنچے، اللہ کی رحمت اس کو ملے، اللہ کی رحمت کو یہ پہنچے، یہ معنی ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کو پہنچا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، حسن ظن ہے.
یہ عام مسلمانوں کی بات کر رہا، نبی کے بارے میں نہیں کہہ رہا. اللہ کے نبی تو ہیں اللہ کی رحمت میں، کہ جس کو نبوت ملی، نبوت کو تو زوال ہے نہیں نا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی سے نبوت چھن سکتی ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. زوال نبوت یہ محال ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ نے نبوت دی بس واپس نہیں لے گا. ولایت چھن سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. آئیے آپ کو سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے آئی ہوئی چادر اور اس پہ امیر السنت کے جو جذبات اور انداز تھا اس کا آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. یہ شہ اولیاء کی چادر ہے، میرے غوث الورا کی چادر ہے. یہ مزار غوث اعظم کی چادر مبارک رکھو سر پر لگا آنکھوں سے، رکھو سر پر لگا آنکھوں سے، میرے مرشد پیا کی چادر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منی منی آجا بول رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا یہ سوال ہے کہ منی منیوں کو گھر پہ مدنی برقع پہننا کیسا؟ مدنی برقع پہنے، بغدادی برقع پہنے، غوثیہ برقع پہنے. تو مدنی منیوں کو آپ بھی سے برقع پہنے گی عادت پڑے گی نا. تو مدنی منی حاجرہ کو بھی اجازت ہے مدنی برقع پہننے کی، گھر میں پہنے، باہر پہنے. ابھی پہن کر سوال کیا آپ نے، تو پہننے سے پہلے کس کو پوچھا تھا کہ پہنوں یا نہیں پہنوں؟ ابو کو پوچھا تھا. ابو مفتی صاحب ہے نا، ابو نے اجازت دے دی ہوگی تو ٹھیک ہے، چلو ہم بھی اس کی تصدیق کر دیتے ہیں. اوکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد کیف خان ہے، میں پٹیل نگر ہوسیانہ میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے، بچوں کو اینجل یا اینجلس کہنا کیسا؟ فرشتہ. بچے کو لوگ بولتے ہیں فرشتہ، خیر اس کو وہ کفر تو نہیں کہیں گے، فرشتے کی توہین نہیں ہے یہ. مگر انسان کو فرشتہ کہنے کی بھی صورتیں ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں میں نفس نہیں ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، وہ ہے نہیں، نفس نہیں ہے. اور انسان میں نفس رکھا گیا تو اب انسان نفس پر قابو پا کر گناہ سے بچ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی فضیلت والا کام کرتا ہے. تو اس لیے جو اس طرح کے جو نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ فرشتے سے افضل ہوتے ہیں، لیکن عامی فرشتوں سے. ورنہ وہ جو فرشتے رسول فرشتے بھی ہیں، جیسے مشہور چاروں فرشتے جو ہیں وہ حضرت سیدنا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، یہ رسول ہیں، رسول ملائکہ. تو وہ یہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ فرشتوں میں عقل ہے مگر شہوت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. اور جانور میں عقل نہیں مگر خواہش ہے. اور انسان، اس میں عقل بھی اور خواہش بھی ہے. تو اس لیے اگر انسان خواہشات کی پیروی کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. کہ جانور جو ہے نا اس میں عقل نہیں ہے، صرف خواہش ہے، تو خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور جب دیکھو کھاتا ہی رہتا ہے، جب دیکھو جو کرنا ہوتا کرتا رہتا ہے. عقل جیسی ہے ہی نہیں اس کے پاس کوئی چیز. تو اگر انسان جانوروں کی طرح حرکتیں کرے گا، ہر وقت بچڑتا رہے گا، کھاتا رہے گا، اور جو چاہے وہ کرتا رہے گا، جیسے کر رہے ہیں بعض انسان، بعض کیا تعدادیں کر رہی ہے، جو سمجھ میں آتا کر رہی ہے، تو یہ جانور سے بدتر ہو گیا کہ عقل کو اس نے درست استعمال میں نہیں لیا. اور چونکہ فرشتے کے بعد عقل تو ہے لیکن خواہش نہیں ہے، تو جس نے خواہشات کو مار دیا، جس مسلمان نے، یہ اجر مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، تو
کیوں غیر مسلم تو ہے ہی بے عقلا ان مانو کر کہ جس کی عقل میں اسلام نہیں آیا، خدا نہیں آیا، اس کا آخری نبی نہیں آیا، تو وہ عقل کس کام کی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ مسلمان کے بعد عقل ہے کہ اللہ اور رسول اس کی سمجھ میں آتے ہیں، اسلام اس کی سمجھ میں آتا ہے، قرآن پاک اس کی سمجھ میں آتا ہے، ان مانو کر الحمدللہ مسلمان کی عقل اعلیٰ درجے کی عقل ہے اللہ کی رحمت سے۔ جس نے عقل سے کام لیتے ہوئے خواہشات پر قابو پا لیا، اپنے نفس کو مار بھگایا، شیطان کے غلبے سے اپنا چھڑا لیا، ایسا پرہیزگار متقی بن گیا، اب یہ فرشتے سے افضل ہو گیا کہ وہاں ایک چیز ہے عقل، خواہش نہیں ہے، عقل اور خواہش دونوں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جانی، آپ سے میرا سوال ہے کہ آج آپ نے گود میں جو تکیہ لیا ہوا ہے، اس کے رنگ اور ڈیزائن میں کیا حکمت ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیں ڈیزائن کیسی ہے، یہ کون سی ڈیزائن ہے؟ سائل بھی خود، مجیب بھی خود، سوال بھی خود کرو، جواب بھی خود دو۔ یہ ڈیزائن کا ہی کی ہے، بول دو بھائی کیا ہے، کون سی ڈیزائن ہے یہ؟ غور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مدار مقدسہ کا یہ عکس ہے۔ سبحان اللہ، اس جواب میں حکمت بھی آ گئی کہ نسبت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دعوت اسلامی اور میرے باپا کو سلامت رکھے، جو دنیا بھر میں الحمدللہ احیاء سنت کے لیے کام کرتے ہیں۔ کاش غوث پاک کے گنبد شریف پر جو نقش ہے نا، اپنے جھنڈے میں بھی تو ہے نا، تو بس میرے کو یوں خواہش ہوئی کہ یار یہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہ پاؤں کہاں سے؟ یہ کپڑا تو بازار میں تو ملنے سے نا، تھان تو آتے نہیں اس کے، اب میں کیا کروں؟ اب یار 11,000 کا ملے، 1100 کا ملے کپڑا، کوئی پیس ایسا مل جائے، لیکن 11,000 سوچا یا 1100 کا سوچا، بھول گیا ہوں کہ 1100 کا بھی ملے تو میں لے لوں یار، میرے کو تکیہ چاہیے غوث پاک کے اس جھنڈے کے رنگ کا۔ تو ہم لوگ میمن لوگ ہیں، میمنوں میں غوث پاک کی بچپن سے ایسا لگتا ہے کہ محبت ڈالی جاتی ہے نا، میمنوں میں یہ خاص کر ہے۔ ہم نے بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ہے 11ویں والے غوث پاک کا نام سنا ہے، 11ویں سنی ہے۔ بڑے بوڑھے پہلے ہوتے تھے بہت خوش عقیدہ ہوتے تھے، اب بہت مسائل بڑھ گئے ہیں۔ یا غوث پاک جا بیٹا، تجھے پیران نے پیر کو سونپا، غوث پاک کو سونپا، یہ بڑی بوڑھیاں ہمارے کو پہلے یعنی ماحول میں یہ تھا، ہو سکتا ہے اب بھی ہوگا۔ غوث پاک کا وسیلہ بیٹا، جا تیرے کو غوث پاک کا وسیلہ۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ مجھے یہ دھن چڑھی گا، اب یہ کیا، پھر آخر کار یہ تکیہ کا کور بنا کیسے، یہ بھی بتا دوں۔ اب میں یہاں جھنڈے دیکھ کے عیسائی بھائیوں کے ہاتھ میں میرے منہ میں پانی آتا تھا، یار ان کو بولوں کہ یار کوئی ترکیب ہے، میں بولوں گا دے تو دیں گے، سوال تو کرنا نہیں ہے نا، یار کسی کو بھیجوں ان سے کوئی ترکیب سے جھنڈے خرید لیے جائیں، یہ ٹکڑے سی کے پھر اپنے تکیے کا کور بنا لیں۔ پھر ہمارے عیسائی بھائی کو میں نے بولا تو وہ مکتبۃ المدینہ پہ گیا، تو بڑے بڑے جھنڈے ہیں ان کے پاس، پھر اس کی وہ گھر میں ہی سلائی کر کے اس کے وہ لے آیا عیسائی بھائی، تو یہ میرا تکیے کا کور بن گیا، غوثیہ رنگ کا، غوثیہ نقش کا۔ اب وہ کسی کو یوں ہو کہ یار یہ گود میں رکھا ہے، تو ہاں سبز بھی تو رکھتے ہیں گود میں، تو سر کے نیچے میرے یہاں جو تکیہ ہے فیضان مدی اس کا کور سبز ہے سر کے نیچے، تو ہم سر پہ تو امامہ بھی رکھا ہی ہے نا یار۔ تو اگر غوثیہ رنگ کا کوئی غوث پاک کا دیوانہ سر کے نیچے کور والا تکیہ رکھتا ہے، اچھا ہی تو ہے نا یار، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نہ، اس کو بید بھی کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا آپ امامے یا پاجامے کا تکیہ بنا سکتے ہیں؟ پاجامے کا تکیہ بنائے، بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 660 مسئلہ نمبر 45 پاجامے کا تکیہ نہ بنائے کہ
یہ ادب کے خلاف ہے. اور امام کا بھی تکیہ نہ بنائے. امام کا یہ امامہ یہ امامہ. اب یہ تکیے کا جو کور ہے اس کو امامہ نہیں بولتے, اس کو تکیے کا کور بولتے ہیں, اس کا نام یہی ہے. تو تکیے کا رنگ اور امامے کا رنگ اگر ایک ہے تو اس طرح اس کو تو پھر تو سفید امامہ بھی پہنا جاتا ہے, تو پھر اس سفید رنگ کا بھی کور نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پھر بھی اگر امامے کا تکیہ بنا لیتا ہے امامے کو یا پاجامے کو تو گناہگار نہیں ہوگا, وہ ادب کے خلاف ہے, ایسا نہ کرے. تکیے کے معنی ہی ٹیک لگانا, ایک تو یہ ہے, تو سر کو بھی ٹیک ہی لگاتے ہیں ایک طرح سے, لیکن یہ کہ عام بول چال میں تکیہ اسی کو بولتے ہیں جو سر کے نیچے ایک چھوٹی سی گدی رکھتے ہیں, اس کو تکیہ بولتے ہیں. سر پر تو ویسے بھی احتراماً چیزیں رکھی جاتی ہیں. اگر سبز رنگ کا تکیہ یا غوثیہ نقش کا, تو ابھی دیکھو جھنڈے اگر ہوں مکتبۃ المدینہ پر تو مل سکتے ہیں, تکیہ کسی کو بنانا ہو تو میری ایک حکمت یہ بھی تھی, یہ تکیہ بننے کے بعد جب پتہ چلا یہ جھنڈا لے کر اس نے بنایا ہے اس صاحب بھائی نے, تو حکمت آئی کہ میرے مکتبۃ المدینہ کے کچھ جھنڈے بھی اس میں بک جائیں گے یار. سبحان اللہ. کیونکہ میرا تو 1 روپیہ بھی اس میں نفع تو ہے نہیں نا. یہ آپ کی دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ہے, آپ اس کے جھنڈے لوگ ہیں تو آپ کی دعوت اسلامی کے ویسے چھٹے ہوں گے, اور آپ کی عقیدت آپ کی محبت تو تکیہ بھی بنے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. بغیر ڈنڈے کا ملے گا, ڈنڈے کے ہو سکتا ہے 5-10 روپے زیادہ لیتے ہوں گے, یہ بغیر ڈنڈے کے دے دیں گے بابا. میرے مکتبے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. نہیں, مکتبے نے نہیں بولا, یہ میرے وہ آئیڈیا, بولنے کی ضروری تو نہیں نا, مکتبہ تو میرا ہے, اور میرا ہی نہیں آپ کا بھی ہے. کس کس کا؟ مکتبۃ المدینہ ہمارا ہے, دعوت اسلامی ہماری ہے, مکتبۃ المدینہ ہمارا, سارے شعبے ہمارے ہیں دعوت اسلامی کے. ہاں, وہ تینوں رنگ کا اگر تکیہ بنانا چاہے تب بھی جائز ہے. تو میرے جھنڈے پھر رکوا دو گے یار, یہ اگر بکتے ہو تو غوثیہ رنگ کا بکنے دو نا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بارش ہو رہی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. ہاں, یہ ابھی میں نے دیکھا تو پتا چلا. اللہ اللہ, اگر یہ جب ہی سب اندر آ گئے, یہ تو بہت اچھا ہوا نا ان مانو کر کہ اندر آ گئے نا. آئین مسجد میں ثواب زیادہ ہے. میرے بارش سے ڈر کے آئے ہیں. بارش میں ایک درود شریف ہمارے یہاں پڑھتے ہم, لیکن اس کو بارش کا درود شریف نام نہ رکھا جائے. تو ہم لوگ جو بولیں گے پھر یہ عوام یہ بولیں گے, تو منقول تو ایسا نہیں دیکھا. یہ درود اکبر کا ایک حصہ ہے جو میں ابھی پڑھاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اس کے معنی ہے, اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. تو یہ بارش برس رہی ہو جب ہی پڑھنے کا نہیں ہے, جب بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک درود شریف ہے. بلکہ وہ اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے نا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار, جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنے درود بھیج, اور ریت کے ذرے, اور ہاں وہ درود اکبر کا حصہ. ماشاءاللہ, جب بارش برس رہی ہو تو دعا بھی قبول ہوتی ہے, برستی بارش میں. تو بارش کی بھی ایک دعا ہے, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. ایک اور درود شریف, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہزاروں گز پر قائم ہے, مگر ہفتہ وار اجتماع میں چھوٹا پڑ جاتا ہے. آپ کو اس کا رقبہ مزید بڑھانا چاہیے تاکہ دور دراز سے آنے والے کو بھی اندر جگہ مل سکے. حسنین رضا باب المدینہ کراچی. مشورہ بہت اچھا ہے.
दुआ करें असबाब हो जाएंगे, हम इसको बढ़ा सकें। अतराफ में बहुत सारी जगह हैं, अल्लाह इनके दिल में ऐसा जज्बा डाल दे, तौफीक दे दे, बोले उठाओ ये प्लाट आपका, बनाओ इस पे। क्या बईद है, कोई ख्वाब ही अच्छा देख ले, गोश्त पाक आ जाए कि ये मेरे दीवाने जमा है, जाओ खुशखबरी दे दो इनको कि ये मेरा प्लाट फैजान मदीना को वक्फ करता हूँ, उठाओ इसको, बनाओ इस पे मस्जिद। मेरी अम्मी के इसाले सवाब के लिए, मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करना। ये आप बोलोगे शेख चिल्ली के पुलाव है, और जरूरी थोड़ी शेख चिल्ली के पुलाव हो यार, क्या पता कबूलियत की घड़ी हो और तराब में जितने भी प्लॉट हैं सब दावत इस्लामी के नाम पर कुर्बान कर दें, अल्लाह जज्बा देने वाला है। आखिर मस्जिद नबी शरीफ ही तो बनी है ना, जगह मिली तो बनी ना, जगह भी दी गई है ना। वो छोटे बच्चे थे तो पैसे दिए गए उसको, क्यों नाबालिग थे ना, वो नाबालिग अपनी मिल्क दे नहीं सकते, वो अपने उसमें है 130 एक आयत आशिकान रसूल की। तो मस्जिदों के प्लॉट अब भी लोग दे रहे हैं, आशिकान गौसे आदम दे रहे हैं दाऊद इस्लामी को, बेशुमार प्लॉट दिए हैं लोगों ने, अब भी दे रहे हैं। हाँ जारी है देना, अल्लाह की रहमत है। तो यहाँ महंगा बहुत है सर, हमने जब लिया तो 2.25 करोड़ का था फैजान मदीना का प्लॉट, वो भी जैसे जमा किया हमारा दिल जानता है। तो अब यही प्लॉट मेरा ख्याल है कोई 60, 80, 70 करोड़ का हो गया होगा ये प्लॉट, शायद खाली प्लॉट हो तो। मस्जिद तो अनमोल है, इसको तो बेचना जायज ही नहीं है। जनरल बात कर रहा हूँ कि ये प्लॉट, इसका रकबा 10,000 गज तकरीबन, 2.5 एकड़ का मोबेश। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी उस दौर में अल्लाह ने बस हिदायत दी, तौफीक दी, हमने खरीद लिया। अब खरीदने निकले तो पता चले। ये जिसने सवाल किया कोई पार्टी हो, और ये हमारा जहन देखना चाहता हो कि बनाना चाहते हैं कि नहीं, हम बनाना चाहते हो, हमको चाहिए प्लॉट, अपने इसको दे देना। जी जी, या अतराफ में कोई मिलता हो तो लेके दे दो यार, बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए सवाब जारिया बन जाएगा। माशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब ये आप इरशाद फरमाइए कि जिन्नात से ये भी बातें पूछना हराम है और इस पर यकीन कुफ्र है, और आप ही से सुना है कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं, तो ये गैबी बातें कैसे बताते हैं? आइंदा की खबर पूछना हराम, और ये अगर नजरिया के ये इल्म गैब रखते हैं जिन, तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान करीम में इसकी नस मौजूद है, दलील मौजूद है कि जिन्नात जो है वो गैब की खबर नहीं रखते। असल में हज़रत सुलेमान अला नबीना वालिस्लाम का वाक़या है। बैतुल मुक़द्दस की जब तामीर हो रही थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात उसकी तामीर कर रहे थे। तो आपके विसाल ज़ाहिरी का वक्त तशरीफ़ ले आया, तो वहीं आप बैतुल मुक़द्दस की जो महराब थी उसमें क़ियाम की हालत में आप अपने असा के साथ टेक लगाकर खड़े रहे, और आप विसाल ज़ाहिरी के बाद 1 साल तक उसी असा पर टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे, खड़े रहे उस पर। तो फिर उस पर जो है वो जो दीमक थी उसने अल्लाह के हुक्म से उस असा को खा लिया। तो आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आए। उस वक्त जिन्नात को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, विसाल ज़ाहिरी फरमा लिया है, और ये 1 साल का तकरीबन अरसा हुआ था। तो इससे एक तो अहले सुन्नत का अक़ीदा भी साबित हुआ कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हयात हैं, उनके जिस्मों को मिट्टी खा नहीं सकती, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी उनके जिस्मों को कुछ नहीं होता। दूसरा, इससे ये मालूम हुआ, कुरान पाक में इस वाक़े को ज़िक्र करने के बाद ये इरशाद फरमाया, फ़लम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आए तो ज़ाहिर हुआ कि जिन अगर गैब का इल्म जानते तो ज़िल्लत का अज़ाब है उसके अंदर ठहरे ना रहते, यानी वो काम कर रहे थे। अगर जिन्नात को पहले पता चल जाता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं तो 1 साल पहले वो काम छोड़ देते, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर की वजह से वो काम करते रहे बैतुल मुक़द्दस का। तो अगर इनको पहले से पता चल जाता, गैब का इल्म इनको होता, तो इस अज़ाब के अंदर, इस काम के अंदर वो मुब्तला ना रहते। अब ये है कुरान का फैसला, ठीक है ना, अल्लाह ताला का कलाम सच्चा, और इसमें अब ये कहना कि मुल्ला मौलवी की बात है, तो ये मौलवियों की बात नहीं है, ये कुरान करीम का हुक्म है कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। अच्छा, अब ये होता है कि गुजरी हुई बात ये बता देते हैं बातों का कि 10 साल पहले यूं हुआ था,
25 साल पहले आपके घर में यूं हुआ था। तो ये होता ऐसा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है, एक फरिश्ता भी पैदा होता है। तो शैतान को हमजाद बोलते हैं, जो बेकाता रहता है उसको। तो हमजाद जो है, इसको बचपन के वाक़यात पता होते हैं, जवानी के वाक़यात पता होते हैं, सब कुछ पता हो उसके सामने हो रहा होता है, तो ये इसको याद होते हैं। तो ये बाज़ औक़ात ये जो ऐसे सड़े हुए बाबा जी होते हैं ना, जो इन शैतानों से काम लेते हैं, इनके अमलियात होते हैं, ये लोग इस तरह ये तरकीब बनाकर बता देते हैं। बाज़ औक़ात सब बाबा जी सड़े हुए नहीं होते, जो सड़े हुए होते हैं, जो शैतानों से काम लेते हैं और मेला इल्म काला इल्म जानते होते हैं, वो करते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये शैतानों से पूछकर या वो जिन को हाजिर करते हैं, जिन की दोस्ती होती है उस हमजाद से, शैतान से उसके, तो वो पूछ के बता देता है। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, किसी की शोहरत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी के दोस्त ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, ऐसे इन लोगों के भी होता है। तो ये उस हमजाद को पूछ कर बता देता है कि बचपन में इसको टाइफाइड हो गया था, बचपन में वो सीढ़ी से गिर गया था, या खेलते हुए गिर गया था तो इतने टांके आए थे और ये हो गया। तो ये बता देते हैं। तो लोग समझते हैं कि इसने गैब की खबर दे दी, यार ये बाबा जी बहुत पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ जरूर है, पहुंच जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, खुलने का इंतजार कर रहा है, ये शैतानी बातें कर रहा है और मुसलमानों का ईमान तबाह कर रहा है। तो इसलिए मुसलमान को कुरान पर ईमान होता है, बाबा जी पर नहीं। कुरान पर ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक हर्फ पर हमारे ईमान है। ए अल्लाह के सच्चे कलाम, तूने ऐलान कर दिया कि जिन्नात को इल्मे गैब नहीं है तो नहीं है, खलास, हमारा ईमान है। हमारे को कोई ऐसी अक्ल, ऐसी दलील की जरूरत नहीं है कि जिससे कोई जिन का इल्मे गैब साबित करे। हम कुरान के मानने वाले हैं, असी मनने वाले हैं, सोचने वाले नहीं है। तो ये सारे मुसलमानों का अकीदा कि कुरान पर ये मेरा अकेले का नहीं है, ना इसलिए कि मैं दाढ़ी वाला हूं या कोई मौलवी बोल रहा है इसलिए नहीं, अल्लाह का कलाम बोल रहा है, इसको इल्मे गैब नहीं है, जिनको नहीं है तो नहीं है, खलास। अब ये लाख अंधेरे में तीर मारे, अंधेरे में तीर मारते हैं तो बाजू का निशाने पे लग जाता है, ये होगा वो होगा ये होगा, ये बोलते हैं तो यार ये तो हो गया, तो ये समझते हैं कि इसने गैब की खबर दे दी। ये अंधेरे में तीर होते हैं, तो हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो इसने 100 बातें बताई जिन्नात ने कि आइंदा ये होगा ये होगा ये होगा, और 100 की 100 100% हो भी गई, तब भी मैं जिन्नात के इल्मे गैब को तस्लीम नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरा कुरान कह रहा है कि जिन्नात के इल्मे गैब नहीं है। ये वही अंधेरे में तीर थे जो 100 के 100 निशाने पर लग गए, मैं यही कहूंगा। पर ऐसी पेशन गोइयाँ तो ये जो सियासतदान और इस तरह के अफराद होते हैं वो भी करते रहते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा, और बाज़ औक़ात उनके तुक्के भी लग जाते हैं, और नहीं लगते तो फिर जैसे ये बाबा जी भी तावीलें करते हैं ना कि मेरा मकसूद यूँ था और ये हुआ और मसला ये अटका गया और ये आ गया वो आ गया। तो इस तरह की सूरतें होती हैं। अगर इसको मान लिया जाए तो फिर ये जो हमारे यहाँ इस तरह की पेशन गोइयाँ करते हैं उनकी बात भी, अब तो ये भी सिलसिला चल गया, अगले साल के पहले से मालूमात कर लो कि अगले साल होना क्या क्या है। अब बारिशें होंगी, सर्दी निकलेगी, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, कभी कभी ऐसे आती है खबरें, तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार अब कुछ नहीं होगा, इसने बोल दिया ना साइंसदान ने, तो ऐसा भी होता है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, जो अल्लाह के नेक बंदे बता देते हैं ना बाजू का, वो और चीज होती है। अल्लाह के नेक बंदे गैब की बातें बताते हैं अल्लाह की अता से, उसके हबीब के जरिए से, कि अल्लाह ताला के जरिए नबी को मिलता है और नबी के फैज से वली को मिलता है। ये औलिया की किस्में होती हैं, तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को बाज़ बातों की खबर पड़ जाती है। तो ये अपने अपने मतलब दर्जात और अल्लाह ताला की मर्जी, सारी कायनात का निज़ाम हकीकत में रब करीम के हाथ में, ठीक है ना। अब वो जिससे जो चाहे जितना चाहे वो काम ले बताए, ठीक है ना। तो अगर औलिया किराम को पेशिन गोई करे तो उसको नऊज़ुबिल्लाह इन बाबाजियों पर क़यास नहीं करना है, ना इन साइंसदानों पर क़यास करना है। अल्लाह के नेक बंदों का निज़ाम ये एक अपना निज़ाम है, वो परफेक्ट होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवालाते गौसिया, देखिए पीसी, टैबलेट और नेट और इस तरह के किसी भी जरिए से मालूम करना है, ना ही
کسی کے بتائے سے بتانا ہے، نہ پوچھنا ہے. کوئی بتا دے تو اب جواب نہیں دینا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جواب دینے کا. اپنے ذہن سے دینا ہے. امتحان میں نقالی جرم ہے درست جواب دینے پر. چیک آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور اب یہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے اسلام بھائی بطور یادگار بھی اپنے پاس رکھ سکیں گے. واہ. یہ مدنی چیک جب کیش کرائیں گے تو اس کے سائٹ پہ جو تفصیل لکھی ہے تو مکتبۃ المدینہ والے وہ تفصیل اپنے پاس رکھ لیں گے اور یہ چیک جو ہے بطور یادگار ان کو واپس کر دیں گے. واہ. انہیں فریم کرانا چاہتے فریم بھی کرا سکتے ہیں. جی جی بہت اچھا کام کیا جی، ماشاءاللہ، یادگار رہ جائے گی ان کے پاس. بڑی اچھی آئیڈیا نکالی. عام عیسائی بھائیوں سے سوال، میرے مرشد غوث پاک کو اپنی ولایت کا علم کتنے برس کی عمر میں ہوا؟ اگر غزالی کابینات کے ہوں تو کیا بات ہے مدینے کی. واہ. آج ان کے باری ہے. غوث پاک کے حالات، کتاب مکتبۃ المدینہ کی غوث پاک کے حالات پر بہترین کتاب ہے، مختصر سی دلچسپ کتاب ہے، کرامتوں سے بھرپور. غزالی کابینات اس میں یہ لکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کی عمر میں پتہ چل گیا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اتنا مطالعہ کیا انہوں نے. کچھ اچھی نیت بھی کریں تو یار تو ان کو تو مبلغ ہونا چاہیے. باپا آپ حکم فرما دیں انشاءاللہ. آپ اعلان کر دیں، حکم تو کب کا ہو چکا ہے یار. جیسے آپ حکم فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک محاورہ ہے، یہ تکیہ کلام ہے. اور کیا حکم ہے؟ یہ تکیہ کلام ہے بیٹے. بس وہ جو آقا کی سنت ہے اسی میں عظمتیں ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 63 دن کا تربیتی کورس جو ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر چہرہ بھی سج جائے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ ہے نا. یہ فلمی کٹ ہے، اپنے کو مدنی کٹ رکھنی ہے آقا مدینہ کی نسبت سے. اب تو داڑھی منڈے ڈھونڈنے پڑتے ہیں یار، نظر ہی کم آتے ہیں. تو جس کو دیکھو فلمی کٹ بنا رکھی ہے، اتنی ادھر سے بھی تھوڑی کٹ مارتے ہیں، تھوڑی ادھر سے کٹ مارتے ہیں. عجیب و غریب نظام بن گیا. ہو کیا گیا یار؟ میں اندر آ گیا ہوں تو پتہ نہیں باہر کا نظام ہی بدل گیا یار. ہاں واقعی میں ملاقات میں مجھے سمجھ پڑتی ہے. مجھے نہیں سمجھ پڑتی تھی کہ داڑھی منڈے کیوں کم ہو گئے. نگران شورا نے مجھے بتایا کہ اب یہ کسی فلمی ایکٹر کو کچھ دیکھتے ہیں نا تو یہ قوم اس کو اپنا لیتی ہے. تو بولا یہ اب فلمی ایکٹر نے منڈا نہیں چھوڑ دی ہے، یوں کرتے اتنے سے ادھر تھوڑے اتنے بال ہوتے ہیں، ادھر گنجا ہوتا ہے. یہ تو میں نے دیکھے ہیں، دنیا بھر کے سیمپل ایئرپورٹ میں مل جاتے ہیں. سائل محترم اور رضی اللہ نہیں ہے، دعاد دال بھی نہیں ہے، دعاد. یہ پھر مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو داخلہ بھی لینا چاہیے. ایک حکم اور قبول فرما لیں انشاءاللہ. ضرور. آج تو الحمدللہ آپ کے دسترخوان پہ میں نے کھانا کھایا آپ کے ساتھ، تو میرا بڑا تو دانے دانے کے بدلے سنتیں زندہ ہونی چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. تو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. اب مدرسۃ المدینہ میں سیکھیں گے نا تو آ جائے گا انشاءاللہ. جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ نے بغداد معلیٰ میں ارشاد فرمایا میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ القوی نے کیا جواب دیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. محمد جابر اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میاں والی. درجہ رابعہ. ماشاءاللہ. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری سر اور آنکھوں پر ہے. جواب درست ہے. اب وہ عربی عبارت عرض کر دیتا ہوں، بل قدماک علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم. یہ فرق ہے اس میں، ایک قدم نہیں. غوث پاک نے ایک قدم فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، دونوں، گردن ہی پر نہیں بلکہ آنکھوں اور سر پر. اب گردن سے کوئی یہ گوشت کی گردن مراد ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا الگ مفہوم بنے گا نا. جیسے بولتے ہیں چشم ما روشن دل ما شاد، کسی کی آمد پر یا کوئی آمد کا بولے تو اس کو بولتے ہیں ضرور آئیے چشم ما روشن، ہماری آنکھیں ٹھنڈی.
دل ہے ماشاد ہمارا دل خوش. تو ماشاءاللہ بہرحال ان کا مطالعہ ہوگا جبھی تو اتنا بھی تو یاد ہے. الحمدللہ چیک دے دیا جائے ان کو. سبحان اللہ. 12 مہینے دے دیں یار, یہ جلدی جلدی انشاءاللہ جلد دور حدیث شریف کے بعد. یار یہ تو دور حدیث شریف کی بات تو ہے نا کہ وہ کل منقلب ہو جائے گا. کس کو کہاں آپ کو ڈھونڈوں گا میں. دیکھو اس دوران میں اجازت نہیں مل رہی, ہم دلوا دیں گے آپ کو اجازت مجلس سے. بس اجازت پہلے سے ہی موجود ہے بیٹے, کر لو. پھر بعد میں ہو سکتا ہے کل منقلب ہو جائے. پھر اگر شادی نہیں تو گھر والے بولیں گے شادی کرو, بولیں گے کما کے لاؤ. تو اب یہ ظاہر آپ سمجھدار ہیں, یہ 12 ماہ کیسے دل لگے گا آپ کا. انشاءاللہ جو رمضان شریف میں. ہاں یہ ماشاءاللہ نیکی میں دیر کیا کرنی تھی یار. وہ بھی نیکی ہے, پڑھنا بھی, تو یہ بھی کر لیں وہ بھی پڑھیں. اور جہاں سے آپ نے چھوڑا وہاں سے پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. مرحبا. جنہوں نے درست جوابات دیے ان کو مدنی چیک یہ پیش کیا جائے گا. 1200 روپے کا یہ مدنی چیک یہ پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس میں مدنی مذاکرے کی یادیں بھی ہیں, اللہ عز و جل کا نام بھی لکھا ہے. یہ کوپن جو ہے یہ جہاں مکتبۃ المدینہ پہ اس کو کیش کرائیں گے وہ اسلام بھائی وہاں رکھ لیں گے. باقی یہ ان کو انشاءاللہ بطور یادگار بھی رکھ سکیں گے. اور یہ 1200 روپے کی خریداری اس میں کر سکتے ہیں. چیک ہمارے جامعۃ المدینہ میاں والی کے اسلام بھائی کو پیش کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو.
حیدر کے لاڈلے پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو محبوب مصطفیٰ کو ہمارا پڑھتے رہو مدام یہ آتار قادری پڑھتے رہو مدام یہ آتار قادری سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو جینا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو میرے دل کی یہی ہے پکار میرے دل کی یہی ہے پکار کر دو میرا بیڑا پار کر دو میرا بیڑا پار غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میری دور کرو پریشان غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی